گھر کی صفائیوں میں ایک اہم چیز جو ہم ہوم میکرز بھول جاتے ہیں وہ ہے ہمارا مائکرو ویو۔ تو مائکرو ویو کی صفائی کس طریقے سے کرنی ہے، پچھلے سال بھی رمضان سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا۔ اچھا، بیچ بیچ میں تو میں صفائی نارملی کرتی رہتی ہوں، لیکن رمضان میں میرا خاص طریقہ ہوتا ہے کہ میں اسے اتنی ڈیپ کلیننگ دے دوں کہ ایک مہینہ میرا سکون سے گزر جائے۔ تو میں نے کیا کیا کہ پانی لے لیا، اس کے اندر پانی کے اندر ہاف ونیگر ایڈ کر لیا، اور 1 چمچ بھر کے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے، سوڈا میٹھا جو ہم لوگ نارمل پکوڑوں وغیرہ میں آٹے میں شامل کرتے ہیں، وہ ایڈ کر لیا۔ آدھا نیمبو بمائے اس کے چھلکے کے اس کے اندر ڈال کے اس کو کر لینا ہے مائکرو ویو۔ اس کو مائکرو ویو میں رکھ کے مائکرو ویو کو 2 سے 2 منٹ آپ نے اتنا چلانا ہے، اس کے بعد اس کو کھولنا نہیں ہے۔ اچھا، میں نے مائکرو ویو کھول کے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو اس لیے پھر میں نے 1 منٹ کے لیے ایکسٹرا مائکرو ویو کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تیلوں کے دھبے، چھینٹے، ادھر ادھر دودھ کے چھینٹے، کچھ نہ کچھ کھانا جب ہم گرم کرتے ہیں تو وہ گرم ہونے کے بعد چھینٹے اڑتے ہیں نا، تو اس سے مائکرو ویو بہت گندا ہو جاتا ہے۔ تو نارملی یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے، آپ ایک بار اپنائیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو بس آپ لوگوں نے دیکھا، اس طریقے سے اس چھوٹے سے اگر آپ ٹوٹکے کو آزمائیں گی نا، آپ کی زندگی میں بہت سکون آ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، میں نے اپنی الماریوں کو خالی کری، کیونکہ رمضان پریپریشنس چل رہی ہیں۔ تقریباً گھر کی صفائیاں تو میں ختم کر ہی چکی ہوں، لیکن پھر بھی کاموں میں سے کام جو ہے نا وہ نکلے آ رہے ہیں۔ تو اب صفائیاں ہونے کے بعد میں نے یہ کہا کہ چلیں مسالے وغیرہ پیسنے، اس سے پہلے مسالے والی الماریوں کو نا ڈیپ کلین کر لوں۔ تو میں نے ساری الماری خالی کر دی، سارے کے سارے ڈبے جو ہے نا وہ خالی کر کے مثالوں کو ٹپیوں وغیرہ میں ڈال کے رکھ دیا، اور بیسن کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ساری برنیوں سے بھر لیا اور اچھے سے دھو لی۔ اسی دوران میں نے یہ سب الماری خالی کی تو آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اب اس کو کھولا تاکہ گرم گرم ہی اس کو میں صاف کروں، کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے نا ٹھنڈا ہو کے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے مائکرو ویو۔ تو نا میں نے اس کو گرم گرم ہی ڈسٹنگ والا جو کپڑا ہوتا ہے گیلا کر کے اچھے سے پکا پکا اندر پار سے صاف کر لیا۔ تو اس طریقے سے میرا مائکرو ویو بالکل چمک چکا تھا اور الماریاں بھی تقریباً کلین ہو چکی تھیں۔ اب جو ہے نا یار، اس ہفتے ماشاءاللہ سے رمضان کلیننگز بھی ختم ہو گئی ہیں، مائکرو ویو کی صفائی تھی، چھوٹی چھوٹی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ہو گئی۔ اب جو ہے نا انشاءاللہ اب اگلی ویڈیوز میں جو ہے نا میں اپنی پریپریشنز شروع کروں گی پراٹھے سے۔ شامی کباب میں نے آج بنایا، کیونکہ بھائی نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس کو ہاٹ، اور پھر وہ نہیں آیا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے دال بھگو لی تھی کہ آج شامی کباب بناؤں گی، بھائی آ رہا ہے تو اس کی پسند کی چیز بننی چاہیے، اور پھر وہ نہیں بھی آیا تو میں نے کہا کہ چلیں اب دال جب بھگو لی ہے تو بس پھر نا کباب بنا کے، رات کو سوتے وقت تک میں کباب بنا کے نا فریز کر کے اور پھر سوئی ہوں۔ تو چلے آئیں، آج کا جو خوبصورت سا ٹاپک ہے نا اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ صفائیاں، کام کاج، یہ تو لگے ہی رہیں گے اور آپ لوگ ولاگز میں دیکھتے ہی رہیں گے، یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ ہم بھوکے بھی رہیں گے نا تو ہمیں چلے گا، لیکن اگر زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو ہماری زندگی ویران ہے، برباد ہے، بیکار ہے اور بالکل ہی فضول ہے۔ کیونکہ زندگی میں جو سکون ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے جا کے ان سے پوچھ لیں۔ سب سے بڑی چیز تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میں ساری بہنوں کی زندگی میں، گھروں میں خوشیاں لائے، سکون لائے، برکت لائے، برکتی سے ہمیں اللہ کی جو ہے نا نافرمانی سے، اللہ کی جو ہے نا ناراضگی سے بچائے۔ تو کون سی چیز ہے جو ہم اپناتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ہماری زندگی میں۔ اچھا، میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بلاگ میں بہت پرسکون نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، بہت زیادہ کیا کہتی ہوں کہ پرسکونیت جو ہوتی ہے نا انسان کو، وہ عبادت سے ملتی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ کتنی دفعہ یہ شیئر کیا ہے۔ تو میری زندگی میں سکون کا راز جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ میں اپنے اللہ کو 5 وقت یاد کرتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، ساتھ میں ہر وقت الحمدللہ اپنے زبان پہ ذکر رکھتی ہوں۔ میں پہلے بہت سوچتی تھی، جیسے ہی میں کچن میں گھستی تھی نا تو میرے دماغ میں عیش شیطان ہوتا ہے
یہ جو الٹی چیزیں نا ہمارے الٹی سی چیزیں ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ تمہیں تو فلاں نے یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ تو یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ تو یہ کیا تھا، اب کیا ہوگا، مستقبل کی فکر، ایک ماضی کی ٹینشن کہ ماضی میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور مستقبل کی فکر، یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ برے طریقے سے ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم خود کو خود ہی دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیوں یہ سوچے. یہ ڈپریشن انزائٹی کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے تو ہوتا ہے نا یار کہ ہم لوگ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اوور تھنکنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اوور تھنکنگ میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوچنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، پرانی چیزیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ سے شیئر کیا کہ جو پرانی باتیں ہوتی ہیں نا یہ ایک انگارے کی طرح ہوتی ہیں جو ہم نے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور جسے ہم ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا اپنا ہاتھ جل رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اور جب ہم ان سے یعنی پرانی باتوں کو بھول دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے گویا انگارے کو زمین پہ پھینک دیا اور اپنے آپ کو جو ہے نا اس تکلیف سے نجات دے دی. تو کوشش کریں جو ماضی کی سوچیں ہیں ان پر مٹی ڈالیں، ان پر آگ ڈالیں اور انہیں پھینکیں اور سوچنا چھوڑ دیں. دیکھیں آپ بھی وہ شخص ہیں جو خود کو خود بدل سکتی ہیں. بہت بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں گی نا تو آپ کو وہ نیند کی گولیاں دے دیں گے تاکہ آپ سو کے پرسکون ہو جائیں، لیکن نہیں، سونا حل نہیں ہے. آپ نے خود بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کہاں آپ نے غلطی کی. میں بہت سوچتی تھی، میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی نا، میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی. جو ڈپریشن سے میں نکلی ہوں نا، یہ ایک تو میں استغفار اور درود پاک کی وجہ سے نکلی ہوں. میں نے کثرت سے پڑھا اور اب بھی پڑھتی ہوں. اپنی زندگی میں اس چیز کو میں نے لازم کیا ہے. یہ نہیں کہ 2 دن پڑھا پھر چھوڑ دیا کہ یہ تو ہو نہیں رہا تو میں کیا پڑھوں، بس پڑھتی رہی، اپنے آپ پر لازم کر لیا. اور دوسرا، میں نے خود پر محنت کی. میں نے یہ سوچا کہ میں اگر دیکھیں اب میرے سوچنے سے کیا ہو رہا ہے، الٹا میرا نقصان ہو رہا ہے. میں سوچتی ہوں، میرے سر میں درد ہوتا ہے، الٹا پھر شام کو جب ہسبینڈ بچے گھر آتے ہیں تو میں اریٹیٹ ہوئی ہوتی ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے، میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں کہ ان کے منہ توڑ دوں فضول میں. حالانکہ کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک اریٹیشن، ایک غصہ، ایک اندر کا جو غبار ہے نا وہ باہر نہیں آ رہا تھا. اور دوسرا جو ہے نا یہ سوچ کے کیا بنے گا یار اس شہر میں کیا بنے گا. مجھے یہ بہت ڈپریشن ہوا کرتا تھا کہ میں کیا کروں گی زندگی میں، میں کیسے رہوں گی کوہاٹ میں تو کراچی میں رہنے والی ہوں. بس یہ ٹینشن مستقبل کی کہ زندگی کیسے گزرے گی. مطلب میں نے اپنے آپ کو خود ہی اتنا ڈپریشن میں ڈالا ہوا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا آگے، میں نے نا اپنے آپ پر نا محنت کرنی شروع کر دی. میں نے دیکھا دیکھ رخسار اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یا تو زندگی گزارنے چاہتی ہے تو زندگی گزارے گی، یا پھر جو ہے نا تو ان سوچوں کو اپنی زندگی سے ختم کر. ان سوچوں کے ساتھ تو زندگی نہیں گزر سکتی. میں نے اس سال جا کے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ میں نے ادھر غلطی کی. تو اسی لیے اپنی بہنوں کو کہہ رہی ہوں کہ میری پیاری بہنوں دیکھو، ماضی کی فکر چھوڑ دو اور مستقبل کی فکر چھوڑ دو. یہ دو چیزیں جو حال میں رہنا سیکھو، یعنی کہ ماضی جو گزر گیا نا اس پہ استغفر اللہ پڑھو، استغفار اللہ سے. استغفار سے کیا ہوگا نا یار، یہ ڈپریشن جو ہے نا یہ جائے گا. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ڈپریشن کس طریقے سے جا رہا ہے. آپ کو سوچیں آنی ہی بند ہو جائیں گی، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گا. آپ یہ سوچیں گے کہ میں کیا کروں کہ اللہ کو راضی کر لوں، میں کون سی عبادت کروں، میں کتنی بار استغفار پڑھوں، آج میں نے کیا کیا کیا. مطلب نارمل ہو جائیں گی آپ کی سوچیں. یہ جو ڈپریشن ہے نا، جو بڑی بڑی باتیں سوچے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، میں نہیں، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑا. دیکھیں کوئی بھی اگر بندہ یا بندی آپ کو زندگی میں تنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، رشتہ نہیں بھی ہے، آپ ان سے پیش آتے ہیں، آپ انہیں اوائڈ کریں. آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں نا زندگی میں، آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کامیابیاں ہوں، سکون ہو، برکت ہو، تو آپ بس اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں اور دنیا کی فکر چھوڑ دیں. یہ دنیا کی فکریں جو ہے نا یہ صرف اور صرف شیطان کا جھانسا ہے. ہمارا ہر ایک دن جو ہے نا دنیا کی فکر میں جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. آج آپ اپنے اس وقت کو، اس سوچ کو، اس زبان کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کے ذکر سے جو ہے نا اس کو آپ تر رکھ دیں، تو پھر آپ خود دیکھیں آپ کو ان چیزوں کے فائدے زندگی میں ملنے شروع ہو جائیں گے. اور آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو کیا کہا میں نے کہ ماضی کے لیے استغفر اللہ، اور حال کے لیے الحمدللہ، اور مستقبل کے لیے انشاءاللہ کہنا شروع کر دیں. یعنی آپ کے قول و فعال ہر چیز میں اللہ آ جائے گا نا، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا. اور سب سے بڑی چیز ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا دوسروں کے گھروں میں جا کے تان نوک جھانک کرنا اور دوسروں کو اجازت دینا کہ وہ آپ کے گھر میں دخل اندازی دے، اس چیز سے بھی گھر میں بہت بھی سکونی آتی ہے.
کوشش کریں خاموش رہیں، تھوڑا ڈسٹینس لے کر آئیں اپنی زندگی میں، اپنے رشتوں سے، جو رشتے آپ کو جن کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے ایسا کیا ویسا کیا، تھوڑا ڈسٹینس لے آئیں اپنی زندگی میں، آپ دیکھیں خود سکون آ جائے گا۔ ہر وقت دوسرے گھر جا کے بیٹھنا یا کوئی ہر وقت آ کے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے صرف اور صرف آپ کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ رشتے نہ نبھائیں، رشتے نبھائیں، رشتوں کو خوبصورت بنائیں، لیکن تھوڑے فاصلے کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا کہ دل نزدیک ہونے چاہیے چاہے بہت ہی فاصلے ہوں۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی سوچ میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی زبان میں صرف اللہ کو لے آئیں۔ آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے بے سکونی کا الفاظ ہی ختم ہے۔ پہلے اتنی بے سکون ہوتی تھی نا کہ یار ہر وقت میرے سر میں درد دیتا تھا، اب الحمدللہ یہ ہے نا کہ کبھی کسی وجہ سے سر میں درد ہو گیا تو ہو گیا، لیکن زیادہ تر الحمدللہ میں مطمئن ہوتی ہوں کیوں مجھے پتہ ہے کہ میرے ماضی کا، میرے حال کا، میرے مستقبل کا حامی و ناصر میرا اللہ ہے۔ میرے ساتھ کوئی ناجائز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اور نہ میں کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی زندگی کو بے سکون بناتی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ دوسرے کی زندگی کا سکون چھینتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سے برکت اور سکون دونوں چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ تو کوشش کریں کسی کے گھر میں دخل نہ دیں، کسی کے معاملوں میں دخل نہ دیں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں خوش رہنا سیکھیں، اپنے گھر میں سکون۔ اور سکون کی ایک چھوٹی سی ٹپ دوں نا، روزانہ رات سونے سے پہلے آپ سوچا کریں کہ آپ نے دن میں کیا کیا کیا، اچھا کیا تو الحمدللہ، اور غلط کیا تو استغفر اللہ پڑھیں، اور انشاءاللہ کہیں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں کروں گی، میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہوں میرے مالک، اور تو جو ہے نا مجھے گناہوں سے اور ان چیزوں سے بچا۔ یقین کریں آپ کی زندگی میں ان ٹپس سے ضرور سکون آ جائے گا۔ تو بس آپ لوگوں نے ولاگ میں دیکھا کہ آج جو ہے نا میں نے شامی کباب بھی بنا لیے، ان میں سے تھوڑی دال نکال کے فرائی کر لی، ساتھ میں پلاؤ بنا لیا، اور ساتھ میں بنایا ہے میں نے، میری ساس کا بہت دل تھا حلوے کے لیے، خاص ان کے لیے بنایا، اور پھر خاص ان کے لیے بھیجا بھی یہ حلوہ۔ اور جو ہے نا اس طریقے جو ہے نا اپنے دن کو ختم کیا۔ دن تو یہاں بھی ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد میں نے مسالہ سارا کوٹا، پھر شامی کباب بنائے، پھر فریز کیے، اور پھر جا کے جو ہے نا رات کو کچن صاف کرنے کے بعد میں سوئی۔ تو اگر یہ سب چیزیں شوٹ کرنے میں بیٹھ جاتی نا تو یہ ولاگ جو تھا نا وہ 20 سے 25 منٹ کا ہو جانا تھا۔ تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت، اگر ولاگ پسند آیا تو ویڈیو زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔